بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ عرش پر لکھی ہوئی تصویر نماز فجر کے وقت جو پڑھے گا اللہ پاک اس کا دیوانہ اور وہ اللہ کا دیوانہ ہو جائے گا۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، ایسی تصویر جو عرش پر لکھی ہوئی ہے، جو بندہ اس تصویر کو روزانہ پڑھتا ہے وہ اللہ کا سب سے پیارا بندہ، اللہ پاک اپنے اس بندے سے بے حد پیار کرتا ہے۔ پھر اللہ پاک اس بندے پر اپنی رحمتیں نشاور کرتا ہے، دنیا کی ہر اس چیز سے اس کو نوازتا ہے جس کی اس کو طلب ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، اس تصویر کو پڑھنے والا ہر دن کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور دیکھتا ہے، یعنی وہ اپنے ہر معاملات میں اللہ پاک کی مدد پاتا ہے۔ یہ وہ تصویر ہے جو کائنات میں سب سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کو پیاری ہے، وہ تصویر جو جنت کے درختوں کے پتوں پر جنتی حوروں کے پلکوں پر لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ تصویر فجر کے وقت جو بھی پڑھے گا وہ اللہ پاک کا سب سے پیارا اور لاڈلا بندہ بن جائے گا۔ اگر آپ نے اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ سے اپنی ہر بات منوانی ہے تو اس تصویر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، کیونکہ اللہ پاک اس بندے سے بہت محبت کرتا ہے جو اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا ہے اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان خصوصیت کی وجہ سے انہوں نے ہمیشہ ایک اللہ کی عبادت کی اور شرک سے رہے۔ انہوں نے آگ میں پھینکے جانے کے باوجود بھی اللہ تبارک تعالیٰ پر توکل کیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ انہوں نے اللہ کے حکم کے ساتھ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا ارادہ کیا، جو اللہ کی رضا کے لیے انتہائی وفاداری کی علامت ہے۔ کیا دوسرے بھی اللہ کے دوست ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، جو لوگ اللہ کی اطاعت کرے، نیک اعمال کرے اور خلوص دل سے اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت رکھے، وہ بھی اولیاء اللہ کے دوست کہلاتے ہیں۔ اللہ کا دوست وہ ہے جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے، دوسروں کی مدد کرے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرے، ہر حال میں اللہ تبارک تعالیٰ پر بھروسہ رکھے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، آپ بھی نیک اعمال اخلاص کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ کے مقروب بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ فضیلت اور برکت والی تسبیح ہے جو کہ عرش پر لکھی ہوئی ہے۔ نماز فجر کے وقت جو یہ تسبیح پڑھتا ہے وہ اللہ کا دوست کہلاتا ہے، یعنی وہ اللہ کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دن بھر کی تمام حاجات کو پورا کرتا ہے، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے بے شمار رزق سے نوازتا ہے، اس شخص کو غیب سے رزق ملتا رہتا ہے، اس کی ذات کے لیے آسانیاں پیدا کی جاتی ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کے وقت یہ تسبیح پڑھتا ہے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا۔ فجر کی نماز کے بعد جو تسبیح یہ پڑھتا ہے، عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے، عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو جھک کر سلام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فرشتے لگوا دیتا ہے، اس کے ہر معاملات میں اس کی غیبی مدد کرتا ہے، اس کے منہ سے نکلے ہر الفاظ پر اللہ تبارک تعالیٰ کن لکھ دیتا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جس کو آپ نے نماز فجر کے بعد پڑھ لینا ہے، ایک دن میں حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس وظیفے کا اثر آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، رزق اور مال و دولت کے انبار لگ جائے گے۔ یہ خاص تسبیح دولت کے لیے ہے، لیکن اس کا وظیفہ آپ نے صدقے دل کے ساتھ کرنا ہے۔ اس وظیفے کو اگر کوئی فقیر بھی پڑھے گا تو وہ بھی بادشاہ بن جائے گا۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، اس کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرو گے، کیونکہ جو اس وظیفے کی طاقت ہے، جو اس وظیفے کا اثر ہے، وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اس وظیفے سے انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کے اوپر جتنا بھی قرض ہوگا انشاءاللہ وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے اسباب بنا دے گا کہ آپ اپنی آنکھوں سے حیران رہ جاؤ گے، آپ کے پاس دولت کی کمی نہیں آئے گی۔ گھریلو پریشانی اس تسبیح کا وظیفہ کریں، انشاءاللہ ہر پریشانی مشکل حل ہو جائے گی۔ انسان کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ یہ بات بہت ہی اہم کرنے لگی ہوں کہ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھکتا ہے، سجدے پر سجدہ کرتا ہے اور پھر ہر سجدے میں رو رو کے گڑ گڑا کے خوب ڈھیروں دعائیں مانگتا ہے تو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ ضرور عطا کر دیتا ہے۔ یہ انسان کی اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، اگر انسان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو سدھار لے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ حلال رزق کمائے اور بچوں کو حلال رزق کھانے کی عادت ڈالیں اور کسی کا دل آزاری نہ کرے، کسی کو برا بھلا نہ کرے، شرک سے محفوظ رہیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، والدین کی عزت کریں، چھوٹوں سے پیار کریں، بڑوں کا احترام کریں، حقوق العباد کا خاص الخاص خیال رکھیں، ہمسایوں کا خیال رکھیں،
अपने फ्राइज में कोई भी गफलत ना करें, हर माँ रिज़्क हलाल ही अपने घर में लेकर आए। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान अल्लाह पाक से मांगे और मेरा अल्लाह पाक अता ना करे। वो मालिक तो पत्थर में कीड़ा जो होता है उसको भी रिस्क देता है। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, जो भी आप काम शुरू करो बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़ो। दूसरा ये कि कोशिश किया करो कि रोजाना कम से कम 11 मरतबा दुरूद पाक लाजमी पढ़ा करो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि एक शख्स ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत हाजिर होकर अपनी मुफलिसी और तंगदस्ती की शिकायत की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम घर में दाखिल हो, घर में अगर हो कोई भी, अगर ना हो तो भी आपने सलाम लेना है, उसके बाद मुझ पर दरूद भेजना है और उसके बाद सूरत इखलास 3 मरतबा पढ़नी है। उस शख्स ने ऐसा ही किया। अल्लाह तबारक तआला ने इसे इतना माल अता कर दिया कि उसने अपने हमसायों को भी फरमाने मुस्तफ़ा सुनाना शुरू कर दिया। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, जिसने अपने ऊपर इस्तिग़फ़ार को लाज़म कर लिया, अल्लाह तबारक तआला इसकी परेशानियों को दूर फरमाएगा और हर गम से इसे राहत अता फरमाएगा। ऐसी ऐसी जगह से उसको रिज़्क नसीब होगा कि वो हैरान रह जाऊगा, उसके ज़हनो गुमान में भी नहीं होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें वो चीज़ ना बताऊं जो तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से निजात दे और तुम्हारे रिज़्क को वसी कर दे। रात दिन अल्लाह तबारक तआला से दुआ मांगते रहो, दुआ मोमन का हथियार है। मेरी प्यारी अजीज बहन भाइयों, नमाज फजर अदा करने के बाद तो कई ये तस्बीह पढ़ता है, अल्लाह तबारक तआला उसकी सारी हजात को पूरा करता है, रिज़्क के बंद दरवाजे को खोल देता है। सबसे पहले मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, आपने हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। जब दुरूद पाक पढ़ लेना है, उसके बाद फिर आपने सूरत इखलास को 12 मरतबा पढ़ना है। जब सूरत इखलास भी कंप्लीट हो जाए, फिर आपने 101 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मालिकुल हक्कुल मुबीन को पढ़ना है। हर इस कलमात के बदले जो तुम कहोगे, इस पर एक फरिश्ता पैदा फरमागा जो क़यामत तक तस्बीह बयान करता रहेगा, इसका स्वाद तुम्हें मिलता रहेगा। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, जब 101 मरतबा कंप्लीट ये आयात मुबारक हो जाए, लास्ट पे भी आपने फिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद अपने अपने हाथों के उठाकर दुआ करनी है, जो भी मांगना चाहते हैं मांग लीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी अल्लाह तबारक तआला खाली झोलियों को भर देगा। इंशाल्लाह आपकी तमाम दुनियावी परेशानियां दूर होंगी और आपके तमाम हजात को अल्लाह तबारक तआला पूरा करेगा, आपको दीन और दुनिया नेमतों से मालामाल कर देगा। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, कोई भी वजीफा नमाज के बगैर काम नहीं करता, इसलिए 5 वक्त की नमाज लाजमी अदा कीजिए और हस्बे तफीक सदका खैरात भी देना है। अगर मेरी आप मज़ीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मैसर हो सके। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और हमारा खात्मा ईमान पर करे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।